فاز صاحب، ایک بڑا اہم سوال اور بہت امپورٹنٹ اس سینیریو میں آپ سے کرنا چاہیں گے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا جہاں جہاں پر یہ جنگ چل رہی ہے، جہاں جہاں پر حالات خراب رہے. ہم اگر اسپیسیفکلی بات کریں یمن کی، جو ہوتیز کا مسئلہ وہاں پر ہے، سعودی عربیہ کے ساتھ جو کہ کلیشز ہیں، سیریا کی بات کر لیں، وہاں پر بھی حالات کیسے رہے دنیا نے دیکھے. عراق کی بات کریں، افغانستان کی بات کریں، ریسنٹلی وہاں سے اب US کا وڈرال ہوا. جنگ کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نظر نہیں آتا، جس سے معاملات مزید خراب ہوتے ہیں. کوئی پیس پروسیس کے لیے کام ہونا چاہیے، کوئی ٹاکس ہونی چاہیے. کیسے اس کو ہم ٹیکل کر سکتے ہیں معاملے کو؟ دیکھیں، پیس پروسیس تو علی دہائیوں سے چل رہا ہے. یعنی آپ کو یاد ہوگا وہ مشہور و معروف تصویر آئی تھی وائٹ ہاؤس میں. مجھے ایگزیکٹلی سال نہیں یاد آ رہا، ارلی 90s تھے میرے خیال میں، 92 یا 93 کی بات ہے، جب یاسر عرفات جو ہے وہ وائٹ ہاؤس ان کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ جناب وہ ان کے شاید بیچ میں کلنٹن تھے شاید، اور وہ میڈیٹ کر کے اور ہاتھ میں لایا تھا کہ جی اب دوستی ہو گئی. تو اس کے بعد سے تو بہت سارے پروسیسز چلے ہیں. اوسلو اکارڈز بھی تھے، اس کے بعد اور بڑا ہوا ابھی جو لیٹسٹ ہوئے ہیں ان کو ابراہیمک اکارڈز کہہ رہے ہیں، جس میں UAE اور دیگر ممالک ہیں عرب کے وہ ہوئے ہیں. تو یہ تو چل ہی رہا ہے. لیکن دیکھیں جو بیسک روٹ کاز ہے اس کانفلکٹ کا، جب تک آپ اس روٹ کاز کو نہیں حل کریں گے تو اس کے ارد گرد دیکھیں نا، زخم رس رہا ہے اور آپ اوپر اس کے پٹی باندھتے رہیں، لیکن وہ اندر جو زخم ہے وہ ہو نہیں رہا. تو وہ زخم وہی ہے جو ابھی ایک دم کھل کر آپ کے سامنے آیا ہے کہ وہ ایک اوپن جیل ہے، وہاں پہ مظالم ڈھا رہے ہیں. ایک پوری پیپلز کو جو ہے ان کے بیسک رائٹس جو ہیں وہ ان سے ڈینائی کیے. بیسکلی کلونیلزم ہے نا یہ. وہ قابض فوج ہے، انہوں نے فلسطینیوں کے لینڈ پہ قبضہ کیا ہوا ہے. یہ بیسک انجسٹس ہے. جب تک یہ ریزالو نہیں ہوگا، اس کے گرد آپ جو چیزیں گھماتے رہیں گے وہ الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں سے وہ زخم. لیکن اس کو دیکھنے کا طریقہ کار مختلف ہے نا. یعنی وہ یوکرین رشیا میں ہوتا ہے تو پھر معاملہ مختلف ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ کشمیر اور ادھر کے معاملات آتے ہیں تو پھر دنیا کی نظر الگ ہے. فلسطین اسرائیل کے لیے معاملات الگ ہیں. میں اگر آپ اجازت دیں، کیونکہ منصور صاحب یہاں موجود ہیں، میں بھی ان سے سوال کرنا چاہتا تھا. منصور صاحب، ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے پہلے کہ یہ جو کچھ جس طریقے سے حملہ صبح ہوا ہے، یہ ایک رینڈم ایونٹ تو نہیں ہوا. ظاہر بات ہے اس کے پیچھے پلاننگ ہے، اس کے پیچھے ایک سوچ ہے، اس کے پیچھے جو سوچ ہے اس کے کوئی اہداف ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ جو کچھ ابھی ہوا ہے، یہ آن گوئنگ سچویشن ہے اس وقت، تو یہ بھی ابھی پھیلے گا، یہ ایک بہت بڑا کرائسس بننے جا رہا ہے. اس کے ڈپلومیٹک اور ملٹری ریپرکشنز آنے والے دنوں میں اور بڑھیں گے، یا یہ کہ یہ ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہے، ہوا ہے، ادھر سے حملہ ہوا، ادھر سے جوابی حملہ ہوا اور پھر معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا؟ کتنا سیریس ہے یہ معاملہ؟ میں یہ ذرا تھوڑا سمجھنا چاہ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ موجودہ انسیڈنٹ جو ہے یہ کوئی راتوں رات ہونے والے ڈیولپمنٹ نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک ویل تھاٹ آؤٹ پلان ہے آن دی پارٹ آف پیلسٹینین ریزسٹنس موومنٹس، اور خاص طور پہ انہوں نے بڑے پیمانے پہ جو اپنی رائے عامہ ہے، جو اپنے فلسطینی عوام ہیں، ان کو اس بارے میں آن بورڈ لیا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کو ایک کھلی جیل ہونے کے باوجود غزہ کی اس 144-147 مربع کلومیٹر کی بستی کو آج بھی ڈینسلی پاپولیٹڈ علاقہ ڈکلیئر کیا گیا.